أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الخلل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه فلما پس جب تراءى دیکھا ایک دوسرے کو الجمعان دونوں جماعتوں نے قال کہا اصحاب موسیٰ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے انا بشک ہم لمدرکون البتہ ہم پکڑے گئے قال کہا کلا ہرگز نہیں ان معی بشک میرے ساتھ ہے ربی میرا رب سیہدین وہ ضرور میری ان قریب رہنمائی فرمائے گا فاوحینا پس ہم نے وحی کی الی موسیٰ موسیٰ علیہ السلام کی طرف ان یہ کہ اضرب تمار بعصاک اپنی لاٹھی کے ساتھ البحر سمندر میں فانفلق تو وہ پھٹ گیا فکان پس ہو گیا کل فرقن ہر گروہ کے لیے کالطود العظیم ایک بہت بڑے پہاڑ کی طرح وَأَزْلَفْنَا اور قریب لے آئے ثم فرعونیوں کو دوسروں کو الآخرین جو دوسرے تھے وَأَزْلَفْنَا پھر ہم نے قریب کر دیا ثم اس جگہ الآخرین دوسروں کو وَأَنْجَيْنَا اور ہم نے نجات دی موسیٰ علیہ السلام کو وَمَن مَّعَهُ اور اس کے ساتھیوں کو اجمعین اکٹھے ثم پھر اغرقنا ہم نے غرق کیا الآخرین دوسروں کو ان فی ذلک لآیہ بشک اس کے اندر نشانی ہے وما کان اکثرهم اور نہیں تھے ان میں سے اکثر مؤمنین مؤمن وان ربک اور بے شک آپ کا رب لہو العزیز البتہ وہی غالب ہے، الرحیم بہت رحم کرنے والا ہے۔
فلما تراءى الجمعان قال اصحاب موسى انا لمدركون. کل بات چلی تھی کہ جہاں تک موسیٰ علیہ السلام کا لشکر جو ہے وہ بحر کلزم تک پہنچ گیا، پیچھے سے فرعون کا لشکر جو تھا وہ فرعون اپنے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ ہے، پوری تیاری کے ساتھ ہے وہاں پہنچا، کیونکہ اس نے تمام علاقے سے اپنی فوجوں کو اکٹھا کر کے پوری تیاری کے ساتھ ان کا پیچھا کیا تھا. فلما پس جب تراءى یتراءى، یہ باب تفاعل سے ہے جس کا مطلب ہوتا ہے دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا. یعنی کہ فرعون کی جو جماعت تھی، فرعون کا لشکر جو تھا وہ موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کو دیکھ رہا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کا لشکر جو تھا وہ فرعون کے لشکر کو دیکھ رہا تھا. دونوں نے ایک دوسرے کو جب دیکھ لیا، قال اصحاب موسیٰ، تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا. اب یہاں سے آپ دیکھیں، یہاں بنی اسرائیل نہیں کہا، قال بنی اسرائیل نہیں کہا، کیونکہ جب موسیٰ علیہ السلام پہلے مطالبہ کرتے تھے تو وہ کیا کہتا تھا کہ لَإِن كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي اسرائیل، ہم آپ کے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیجیں گے. لیکن موسیٰ علیہ السلام کے اس مقابلے کے بعد جو اس کا جادوگروں کے ساتھ ہوا تھا، تو جادوگروں کے مقابلے کے بعد جو تھا کیا ہوا، فوراً سے جادوگر بھی مسلمان ہو گئے، اور اس کے علاوہ فرعون کے لوگوں میں سے بھی کچھ لوگ جو تھے وہ مسلمان ہو گئے، جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ یونس کے اندر بھی ذکر کیا. فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ علی خوف من فرعون وملئہ ان یفتنہم، کہ چند لوگ جو تھے وہ علل اعلان مسلمان ہو گئے تھے، بقیہ بھی مسلمان ہو جاتے مگر ان کو جو تھے فرعون کی اور اس کے سرداروں کی آزمائش نے جو ہے وہ ڈرائے رکھا اور وہ مسلمان نہیں ہوئے. لیکن کچھ لوگ جو تھے وہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مسلمان ہوئے اور نکل کھڑے ہوئے، جن کے اندر فرعون کی اپنی بیوی بھی تھی، وہ بھی موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان لے آئی تھی. اس وجہ سے کچھ لوگ بنی اسرائیل کے علاوہ بھی تھے جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہجرت کے لیے اس رات نکل کھڑے ہوئے تھے. اس لیے یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصحاب موسیٰ کہا کہ موسیٰ کے ساتھ تھی. اور یہاں آپ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے نہیں ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان لانے کی وجہ سے وہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی ہی کہلائے. انا لمدرکون، یقیناً ہم تو اب پکڑے گئے ہیں، اب تو ہمیں پکڑ لیا جائے گا، کیونکہ آگے جو ہے وہ سمندر ہے اور پیچھے جو ہے وہ فرعون اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ آ رہا ہے. اب تو ہماری یقینی موت ہے، کیونکہ اس سے پہلے وہ فرعون نے جو جادوگروں کو دھمکی دی تھی اس کا بھی ہم نے پیچھے ذکر کیا کہ وہ اس نے کہا تھا میں تمہارے مخالف سمت کے اندر ہاتھ پاؤں کاٹ کے تمہیں سولیاں دوں گا بڑے بڑے درختوں کے تنوں کے ساتھ. یہاں انہوں نے کہا اب تو ہم پکڑ لیے گئے. قال کہا کلا، ہرگز نہیں، ان معی ربی، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے، سیہدین، ان قریب وہ ضرور میری رہنمائی کرے گا. کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے جب بنی اسرائیل کی طرف موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ جا کے فرعون سے مکالمہ کرو، سارا کچھ کرو، تو وہاں اللہ تبارک و تعالی نے کیا کہا تھا، انا معکم مستمعون، بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں اور تمہیں خوب سننے والا ہوں. سورۃ طٰہٰ کے اندر کہا اننی معکما اسمع و ارا، میں تمہیں دیکھتا بھی ہوں اور تمہیں سنتا بھی ہوں، تم جاؤ. تو یہاں موسیٰ علیہ السلام نے پورے ایمان کے ساتھ کہا کہ یقینی طور پر اللہ تبارک و تعالی میرے ساتھ ہے، ان قریب وہ ضرور میری رہنمائی کرے گا. فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ، پس ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی طرف، اَنِضْرِبْ، یہ کہ وہ چوٹ مارے، بِعِصَاكَ الْبَحْرَ، اپنی لاٹھی کے ساتھ سمندر میں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی کو جو سمندر کے اندر مارا. یہی ہے معجزہ. حالانکہ اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کتنی دفعہ اسی لاٹھی کے ساتھ فرعون کے دربار کے اندر جادوگروں کے سامنے کتنی دفعہ معجزات دکھا چکے ہیں، لیکن اگلا معجزہ نبی سے صادر ہونے کے لیے دوبارہ کیا ہوا، فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ، کہ اللہ تبارک و تعالی جب تک چاہے کسی بھی چیز سے اس کے جو اصل
جو ہوتی ہے، یعنی جس چیز کے لیے وہ بنائی جاتی ہے وہی اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. اگر اس سے زائد کوئی فائدہ اٹھانا ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہی ہوگا. کہ وہ پیچھے جہاں موسیٰ علیہ السلام کا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا مکالمہ ہے تو وہاں کیا تھا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا تھا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے، تو انہوں نے کیا کہا تھا، وما تلک بیمینک یا موسیٰ قال ہی عصائی اتوکأ علیہا واحش بہا علی غنمی ولی فیہا معارب اخرى، کہ میں اس کے ساتھ بکریوں کو چرواتا ہوں، اس کے ساتھ میں ٹیک لگاتا ہوں اور بھی میں کچھ اس سے کام لیتا ہوں. لیکن جو اگلے کام اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو خود بتائے وہ کیا تھے، وہ دیکھیں وہ ایک معجزے کے طور پر صادر ہوئے. اور یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب تک موسیٰ علیہ السلام کو حکم نہیں دیا اس وقت تک آپ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی لاٹھی کو سمندر میں نہیں مارا. یقینی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہی معجزات جو ہے وہ اپنے انبیاء کرام سے صادر فرماتے ہیں. فن فلق، پس وہ پھٹ گیا. فکان کل فرق کالطود العظیم، تو ہر فرقے نے، جتنے بھی فرقے تھے ہر فرقے کے لیے ایک بہت بڑا ٹکڑا جو ہے وہ پہاڑ کی طرح ہو گیا اور ہر فرقہ اپنے اپنے راستے پر چل کھڑا ہوا. کچھ لوگ جو ہے وہ معجزات کے انکاری ہیں. وہ یہاں کہتے ہیں کہ اصل میں یہ ہوا تھا کہ سورج جو ہے یہ اس کے اندر، یہ سمندر کے اندر مد و جزر کی حالت ہوتی ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام لے کر چلے تھے اس وقت سمندر کا پانی جو تھا وہ نیچے اترا ہوا تھا. اس وجہ سے موسیٰ علیہ السلام وہاں سے اپنا لشکر لے کر نکل گئے. لیکن جب فرعونی اس جگہ پر آئے تو اس وقت کیا ہوا کہ سورج جو تھا وہ دوبارہ چڑھا، اور جب سورج چڑھا تو اس کے ساتھ سمندر بھی چڑھ گیا، سمندر کا پانی چڑھا تو فرعونی جو تھے وہ غرق ہو گئے. تو ان کے لیے بات سب سے پہلی یہ کہ فرعون اتنا ہی سیدھا سادہ انسان تھا، فرعون اتنا ہی سیدھا سادہ انسان تھا کہ اس کو پتہ ہی نہیں چلا کہ اب پانی اوپر چڑھ رہا ہے اور میں یہ دیکھ رہا ہوں میں وہ دیکھ رہا ہوں سارا کچھ. اصل میں یہاں کیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو معجزہ اس کے سامنے صادر فرمایا تھا، اس معجزے کی وجہ سے اس کی عقل اندھی ہو گئی تھی کہ اس نے سامنے دیکھا بھی کہ پہاڑوں کی طرح پانی کھڑا ہے، کہ پانی بالکل پہاڑ کی طرح کھڑا ہے. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہے آگ کو روک دے کہ آگ نہ جلائے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے چھری کو روک دے چھری نہ کاٹے، بالکل اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کو بھی روک دیا، پانی نہ بہے تو پانی نہیں بہا. پانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہنے سے روک دیا تو پانی بالکل جو ہے پہاڑ کی صورت میں کھڑا ہو گیا. اس کے اندر سے موسیٰ علیہ السلام اور سارے جو ہے وہ چلے گئے. وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ، اور وہیں ہم دوسروں کو لے آئے. یہاں آپ دیکھیں کہ بعض لوگ جو ہے یہ کہتے ہیں کہ یہ خشکی، یہ جو تھا سمندری راستہ، تو اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ طٰہٰ کے اندر کہا ہے فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا، پس ان کے لیے سمندر کے اندر ایک بالکل خشک راستہ بنایا. اور خشک راستہ جو ہے وہ سمندر کے اندر بنانا، اس سے پہلے دیکھیں وہاں پانی جو تھا وہ موجود تھا اور وہ زمین اس سے پہلے پانی کے زیر استعمال تھی. اس لیے مد و جزر کی حالت جو یہ کبھی سمندر جو ہے وہ ایسے تو لہریں جو ہے وہ دیکھیں کتنی دور دور تک چلے جاتی ہیں، لیکن مد و جزر کے حالت کے اندر اس کو سمندر کا حصہ تو نہیں کہا جاتا. تو یہاں اللہ نے خود کہا کہ فی البحر یبسا، کہ اللہ نے سمندر کے اندر ان کے لیے جو ہے وہ خشک راستہ بنایا تھا. وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ، پھر وہیں ہم دوسروں کو لے آئے ان کے پاس. اصل میں یہاں اللہ کا کیا مقصد تھا کہ صرف اگر موسیٰ علیہ السلام اپنے لشکر کو لے کر چلے جاتے تو فرعون کو کتنا نقصان ہوتا. ایک غلام قوم تھی جو چلی گئی، چلو کوئی بات نہیں، لیکن اللہ نے اس کو نشانی بنانا تھا آنے والی نسلوں کے لیے، آنے والے لوگوں کے لیے. تو کیا کیا اللہ نے، اسی جگہ پر دوبارہ فرعون کو لے کر آئے کہ فرعون بھی اسی راستے سے گزرنے کی کوشش کی کہ اسی راستے سے جب وہ چلا تو وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی اور ان کے ساتھیوں کو، جتنے بھی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ساتھی تھے سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نجات دی. ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ، پھر ہم نے اس کے بعد جو دوسرے وہاں آنے والے تھے سب کو ان کے لاؤ لشکر سمیت جو ہے وہاں ڈبو دیا، وہاں غرق کر دیا. اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نشانی ہے. اب یہاں آپ دیکھیں کہ اس کے اندر کیا نشانی ہو سکتی ہے.
اللہ تبارک و تعالی نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے واقعے کو نا سب سے زیادہ مشابہ دو انبیاء کرام کے واقعات کے کیا، ایک ابراہیم علیہ السلام کا اور دوسرا موسیٰ علیہ السلام کا۔ جو موسیٰ علیہ السلام کو حالات پیش آئے وہی حالات بعد میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے آئے۔ اس صورت کے آغاز کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے کیا کہا تھا؟ لعلک باخع نفسک، کہ شاید کہ آپ اس قوم کے اوپر، یہ قوم ایمان نہیں لاتی، اپنے آپ کو ہلاک کرنے والے ہیں۔ تو وہاں اللہ تبارک و تعالی نے ذکر کرنے کے بعد آگے موسیٰ علیہ السلام کا سارا واقعہ ذکر کیا کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے کتنی نشانیاں عطا کی۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے بھی کفار مکہ معجزات ہی طلب کرتے تھے نا، تو یہاں آپ غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو کتنی نشانیاں عطا کی۔ فرعونیوں نے دیکھی، تمام لوگوں نے دیکھی، بنی اسرائیل نے دیکھی، لیکن سارے لوگ اسلام قبول نہیں کیا۔ جب اسلام قبول کرنے کی باری آئی تو وہی جادوگر جو مقابلہ کرنے کے لیے آئے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، مقابلہ کرنے کے لیے آئے، ایک ہی نشانی کو دیکھتے ہی انہوں نے فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ، سارے کے سارے جو ہے وہ جادوگر سمجھے میں گر گئے۔ فوراً پہلی نشانی کو دیکھا اور نشانی دیکھتے ہی جو ہے وہ اپنے آپ کو نبی موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جھکا دیا، اور جس نے نہیں مانا تو انہوں نے کتنی نشانیاں دیکھی، نہیں مانا۔ تو یہاں بھی اللہ تبارک و تعالی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ بتا رہے ہیں ان فی ذالک لآیہ، کہ اس کے اندر بہت بڑی نشانی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے، یہاں تو دیکھیں نا ابھی فرعونیوں کا ہی ذکر ہو رہا ہے کہ فرعونیوں کو یہ نشانی دکھائی، یہ نشانی دکھائی، انہوں نے نہیں مانا، لیکن وہ پیچھے ہم پڑھ آئے کہ جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر چلے ہیں، آگے جا کے انہوں نے کیا کیا؟ سورہ اعراف کے اندر مطالبہ کیا کیا؟ یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، کیا موسیٰ جیسے یہ آگے دیکھا تو کچھ لوگ جو تھے وہ کسی بت کی پرستش کر رہے تھے، انہوں نے کوئی معبود بنایا ہوا تھا، تو بنی اسرائیل نے بھی کہہ دیا موسیٰ جیسے ان کا کوئی معبود ہے ہمارے لیے بھی کوئی معبود بنا دو، ہم بھی اس کی پوجا کیا کریں۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے بتا رہے ہیں کہ آپ اتنی جلدی دل برداشتہ نہ ہو، آپ کے ذمے صرف تبلیغ ہے، آپ نے تبلیغ کا کام کرنا ہے، ہدایت جس کے حق میں ہے وہ اللہ تبارک و تعالی زیادہ بہتر جانتے ہیں، اور یقینی طور پر اللہ تبارک و تعالی اس کو ہدایت دیں گے۔ وما کان اکثرهم مؤمنین، اتنے سارے نشانیاں دیکھنے کے بعد، اتنے سارے معجزات دیکھنے کے بعد، وما کان اکثرهم مؤمنین، اور ان میں سے اکثر مؤمن نہیں ہوئے۔ یا تو اس کے اندر اب کان اکثرهم سے مراد قوم فرعون ہے کہ فرعون کی جماعت جو تھی وہ اتنے سارے معجزات کو دیکھ کر بھی اسلام قبول نہیں کیا، یا پھر بنی اسرائیل بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ آگے جب موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہم کلام ہونے کے لیے چلے گئے تو پیچھے سے سامری اور اس کے گروپ نے کیا کیا تھا؟ ایک بچڑا بنا دیا۔ ابھی بھی ان کے لیے کوئی نشانی بچی تھی کہ جو دوبارہ سے ان کو اللہ ظاہر کر دے۔ کتنی نشانیاں فرعون کے مقابلے کے اندر ان کے سامنے ظاہر کی گئی، ان کو پھر سمندر کے راستے سے جو ہے وہ پار کرایا گیا، سمندر کا خشک راستہ بنا کے، پھر ان کو وہاں سے پانی نکالا گیا، منسلوا نازل، کیا کچھ ان کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا، لیکن اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں کہ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، کہ پھر بھی ان کے اوپر یہی چیز سوار ہے کہ ہمارے لیے کوئی معبود بنا دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے نہیں بنایا تو دیکھ لے سامری نے بنایا اور انہوں نے اس کو ماننا شروع کر دیا۔ پھر اس کے جواب کے اندر کتنے لوگ قتل ہوئے، یہ سورہ بقرہ کے اندر بھی ہے، اور مفسرین نے لگ بھگ 70,000 تک کا کہ 70,000 لوگ جو ہیں یہ بچڑے کی پوجا کی وجہ سے قتل کیے گئے تھے، کیونکہ اس وقت توبہ یہ ہوتی تھی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے، جتنا بھی شکر کیا جائے کم ہے۔ کیوں کہ کسی سے کوئی گناہ ہو جائے اسی وقت اللہ کے سامنے بیٹھے توبہ کرے، گناہ معاف، لیکن پہلی امتوں کے اندر یہ کام نہیں تھا۔ آپ دیکھیں کہ جنہوں نے بچڑے کی پوجا کی ان کی توبہ کیسے قبول ہوئی؟ اپنے آپ کو خود قتل کر دو یا اپنے رشتہ داروں کے سامنے پیش کرو، رشتہ دار تمہیں قتل کریں گے، تمہارے گناہ جو ہے وہ پھر پاک صاف ہوں گے۔ لیکن ہمیں کتنا بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام عطا کیا۔ وَإِنَّ رَبَّكَ، اور بے شک آپ کا رب، لَهُوَ الْعَزِيزُ، البتہ وہی غالب ہے، الرحیم، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔
10 منٹ رہتے ہیں اسے چلنے دوسری سے جگہ پہلی والی تے اور اس کے بعد کلک کر